ایران اسرائیل تنازع میں ابھی تک دونوں طرف سے کتنا نقصان ہوا ہے؟ کیا امریکہ نے ایران کے نیوکلیئر سائٹس کو تباہ کر دیا ہے؟ چین اور روس نے ابھی تک ایران کو کتنے ہتھیار فراہم کیے ہیں؟ ایران اسرائیل کشیدگی میں دنیا کے باقی ممالک کس سمت کھڑے ہیں؟ تیرہ جون کو اسرائیل نے آپریشن رائزنگ لائن کا آغاز کیا، جس میں ایران کے جوہری اور فوجی تنصیبات پر حملہ کیا۔ اور نتنز، اصفہان اور فردو کے جوہری مراکز کو نشانہ بنایا، جس میں تقریباً 400 کے قریب ہلاکتیں ہوئیں۔ ان ہلاکتوں میں ایران کے اعلیٰ فوجی عہدیدار بھی شامل تھے۔ اس حملے میں 480 ڈرونز، 200 سے زائد میزائل لانچر، 8 ہیلی کاپٹرز اور 2 F-14 طیارے مار گرائے۔ آپریشن رائزنگ لائن کے جواب میں ایران نے آپریشن وعدہ صادق سوم کا آغاز کیا، جس میں ایران نے اسرائیل پر 450 سے زائد بیلسٹک میزائلز کا اور 400 کے قریب ڈرونز حملے کیے۔ ایران کے اس حملے میں 25 اسرائیلی ہلاک ہوئے اور حیفا کے آئل ریفائنری اور پائپ لائن اور موساد کے ہیڈ کوارٹرز پہ بھی میزائلز داغے گئے۔ اس کے علاوہ ایران میں تقریباً 200 سے زائد اسرائیلی جاسوس بھی پکڑے گئے۔ 22 جون کو امریکہ آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کا آغاز کرتا ہے، جس میں دنیا کے سب سے خطرناک بنکر بسٹر بم کا استعمال کیا۔ بنکر بسٹر بم GBU-57 جو 80 سے 90 میٹر تک زیر زمین میں گھس کر تباہی پھیلاتا ہے۔ اس آپریشن میں امریکہ نے ایران کے جوہری پروگرام کو مکمل طور پر تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ لیکن ایران نے امریکی دعووں کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے جوہری ہتھیار بالکل محفوظ ہیں، بلکہ ایران نے ایک امریکی بحری جہاز کو بھی تباہ کیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں روس اور چین کی جانب سے ایران کو کتنا جنگی اسلحہ فراہم کیا گیا ہے۔ چین کی جانب سے ایران کو بیلسٹک میزائلز میں استعمال ہونے والا کیمیکل یعنی امونیم پر کلوریٹ کی بڑی کھیپیں فراہم کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ہیٹ برداشت کرنے والی دھاتیں یعنی راکٹ نوزلز اور ہیڈز کی خصوصی دھاتیں بھی ایران کو چین سپلائی کرتا ہے۔ 13 سے 15 جون کے درمیان 3 چائنیز بوئنگ 747 کارگو طیارے تہران پہنچے، جو بظاہر یورپ جانے کے لیے رجسٹرڈ تھے۔ یہ طیارے شمالی چین سے اڑان بھر کر قازقستان، ازبکستان اور ترکمانستان سے ہوتے ہوئے ایران جا پہنچے، جہاں وہ اچانک ہی ریڈار سے غائب ہوئے۔ ان طیاروں کے ماڈلز فوجی ہتھیار کو لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جس سے شبہات پیدا ہوئے کہ چین ایران کو میزائل، ڈرونز یا دیگر جنگی ہتھیار فراہم کرتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں روس کی، تو روس نے ایران کو 360 فتح میزائل فراہم کی، جو 120 کلومیٹر تک مارنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور 150 کلو گرام تک دھماکہ خیز مواد ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ روس ایران کے جوہری پروگرام میں ٹیکنیکل مدد فراہم کر رہا ہے۔ ایران اسرائیل تنازع میں امریکہ اسرائیل کا سب سے بڑا اتحادی ہے، جو اب جنگ میں خود بھی کود چکا ہے۔ اس کے علاوہ یورپی یونین، کینیڈا، آسٹریلیا اور بھارت بھی اسرائیل کے حق میں کھڑے ہیں۔
दूसरी तरफ रूस और चीन ने भी ईरान की हिमायत जाहिर की है। इनके अलावा शाम और इराक के कुछ ग्रुप्स, हिजबुल्लाह यानी लेबनान और यमन के हौसी ग्रुप भी ईरान के साथ खड़े हैं। فإنه في حال تورط الأمريكي في الهجوم والعدوان على إيران مع العدو الإسرائيلي فإن القوات المسلحة اليمنية अगर हम बात करें आपनाए हरमुज की, तो रोजाना तकरीबन 20 मिलियन बैरल तेल, जो कि दुनिया की टोटल सप्लाई का 20 से 40% बनता है, और 20 से 22% LNG भी इसी रास्ते से गुजरती है। आपनाए हरमुज की बंदिश से ऑयल की कीमत $100 फी बैरल तक बढ़ सकती है, जिससे दुनिया भर, खास तौर पर एशिया और यूरोप में महंगाई और सप्लाई चेन के मसाइल पैदा हो सकते हैं। और अगर यमन के हौसी ग्रुप दूसरी अहम आपनाए यानी बाबुल मंदब को भी बंद कर दे तो सप्लाई चेन और महंगाई से मजीद नुकसान का सामना करना पड़ेगा। आपनाए हरमुज को बंद करने के लिए ईरान के पास 6000 बहरी बारूदी सुरंगें हैं, जिनको आपनाए हरमुज में बिछाकर आसानी से बहरी जहाजों की आमदोरफ्त को रोक सकते हैं। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के मजीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके।